إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، یہ ہر مہینے کی آپ لوگوں کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں آج میری شرکت باعث مسرت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی توفیق بخشی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے، اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما. اور یہ پروگرام کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، الہ العالمین یہ ہمیشہ ایسا ہی جاری رہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام سے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوتا ہے. ہمارے اندر جو خامیاں، جو کمیاں ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہم اس کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے پروگرام جن لوگوں نے بھی انتظام کیا ہے، جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کس موضوع پہ آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں. چونکہ مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے ہی کہا گیا، لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر نوجوانوں سے زیادہ عمر والے لوگ ہیں.
پھر بھی جن کے بھی والدین زندہ ہوں، چاہے عمر والے ہوں، بچے ہوں، کم عمر ہوں، بڑے ہوں، جن کے بھی والدین زندہ ہوں یا جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن جن کے والدین انتقال کر چکے ہوں وہ کیسے اچھا سلوک کریں گے؟ تو انشاءاللہ میں اپنی تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اور ان کے بھی اسلام میں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے آپ ایک نیک اولاد ثابت ہو سکتے ہیں، اور اپنے والدین کو کس طرح سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آج اس زمین میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، اس کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے دعا کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، یا کسی اور مشکل میں اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یہ سب عبادت ہے۔ دعا کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اور اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی لا شریک عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ قرآن کے ایک الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو چکے ہوں، وہ اپنی ضروریات خود پورے نہیں کر پاتے ہوں، اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تم اف بھی نہیں کہنا۔ اف بھی کہنے کی اجازت اللہ تعالی ہمیں نہیں دے رہا ہے کہ ماں ہے، باپ ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کبھی اپنی اولاد کو ڈانٹ دے، کبھی وہ کچھ اور کام کر جائے جو آپ کی طبیعت کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کی حرکت پہ اگر اف بھی کہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے والدین کی گستاخی کی، ان کی ادب کے خلاف آپ نے کام کیا۔ کچھ نہیں کہا آپ نے، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو پھٹکارا نہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہا آپ نے، صرف یہ کہا اف، یعنی آپ نے ان کی اس حرکت سے یہ ظاہر کیا ان کے سامنے کہ آپ نے جو کیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رب کہتا ہے اگر آپ نے یہ بھی ظاہر کر دیا تو آپ نے اپنے والدین کی گستاخی کی، اپنے والدین کے ادب کے خلاف آپ نے کام کیا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ ڈانٹ کیسے سکتے ہیں؟ ان سے اونچی آواز میں بات آپ نہیں کر سکتے۔ آج اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ کمایا کیا، 4 پیسے لا کے کما کر کے باپ کو دیتا ہے کیا کہ باپ کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، باپ سے حساب و کتاب پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، نرمی سے بات کرو، ان کی آواز پہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو کو ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پھیلا دو۔ آپ نے کبھی پرندے کو دیکھا ہے؟ مرغی وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہے؟
مرغی کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں جب مرغی باہر نکلتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور جب کبھی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہمارے بچوں کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو تمام بچوں کو وہ اپنے پر کے اندر لے لیتی ہے، تمام بچوں کو اپنے پر میں چھپا لیتی ہے وہ، تاکہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ ہم تک آئے، ہمارے بچوں تک نہ آئے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو مرغی اپنے بچوں کو اپنے پر کے اندر لے لیتے ہیں، پرندے اپنے بچوں کو اپنے پر کے اندر لے لیتے ہیں کہ ان کو بارش سے بھی ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پیار سے، عاجزی سے، محبت سے، رحمت کے ساتھ اپنے بازو کو اپنے والدین کے سامنے پھیلا دو، ان کے لیے تم ڈھال بن جاؤ، تم اس طرح سے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی بھی مصیبت ان تک پہنچنے نہ پائے، تمام مصیبتوں کو دفاع کرنے والے آپ بن جاؤ۔ والدین کو آپ احساس بھی نہیں ہونے دینا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا، الہ العالمین ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا۔ ہم سب نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور ابھی پالتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہم گالیاں بھی کھا لیتے ہیں، بچوں کے لیے ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں تانے بھی دے دیے تو سن لیتے ہیں، بچے ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل بچے کی پرورش میں انسان کو اپنے بچے کی پرورش میں ہوتی ہے۔ جانوروں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف انسان کو اپنے بچوں کی پرورش میں ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کو چلنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں، صرف پلٹنے کے لیے 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر ان کی عمر جیسے جیسے بڑھتے جاتی ہے ان کو ہر جگہ ہماری سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر جگہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے خرچے سے لے کر کے، ان کی ضروریات سے لے کر کے تمام چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، تمام چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ جتنی بھی تکلیف، جتنی بھی مصیبت ہو سکتی ہے ہم سب اٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ ہم اپنی خواہش کو قربان کر کے اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ کبھی ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں اور ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ ہماری چیز ہم کو کھانا چاہیے تھا، منہ تک میں لے جا رہا تھا، لیکن میرے بچے نے اس کو لے لیا اور ہم خوشی خوشی دے دیتے ہیں اس کو۔ پھر وہی بچے، ماں باپ ان بچوں کی کتنی تکلیف اٹھا کر کے پرورش کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے بچپن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، رات رات بھر بچے روتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، ماں باپ اسے کندھے پہ اٹھا کر کے، وہ اگر کھانا نہ کھائے تو ماں باپ پریشان، وہ روئے تو پریشان، ہر طرح کی مصیبتیں وہ ماں باپ برداشت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ کمزور ہو جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ تمہاری محتاج ہو جائیں، جس طرح تم بچپن میں اپنے ماں باپ کے محتاج تھے، آج تمہارے ماں باپ تمہارے محتاج ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے کہا تو تم اللہ سے دعا کرو، الہ العالمین ان دونوں کے اوپر ایسے ہی رحم فرما، ایسے ہی کرم فرما، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو جیسا انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں سلوک کیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو کتنے پیغام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا، یہ کہ آپ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہیں گے، ان کے سامنے آپ اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، ان کے سامنے ان کو آپ جھڑک کر کے بات نہیں کریں گے، اور اپنے بازو کو ان کے لیے پھیلا دیں گے، ان کے سامنے عاجزی انکساری ظاہر کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا کریں گے۔ یہ سب کام کرنا ہے ہم کو، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ یہ سب جب ہم کام کریں گے تب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، ورنہ اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 1 ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی والدین کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ حرام ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
دنیاوی معاملات میں وہ جو کہتے ہیں ان کی بات کو ماننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ وہ احسان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کی ماں نے ان کو تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا ہے۔ حمل کی مدت میں جو 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بہت ساری تکلیفات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان تمام تکلیفات کو برداشت کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر کے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر 2 سال کی مدت تک اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اپنے سینے سے کیا کھاتا، جب بچہ پیدا ہوتا کچھ کھاتا تو نہیں ہے نا، ماں اس کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے لیے اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو، کیونکہ تم سب میرے طرف پلٹ کر کے آنے والے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے والدین تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، تمہارے اوپر اتنا احسان کر رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والدین کا شکر گزاری کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ اور اللہ نے کہا کہ میرے اور اپنے والدین، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ فوراً ماں باپ کا حقوق بیان کر رہا ہے۔ جہاں اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، لا شریک عبادت کرو، فوراً اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کہتا ہے جہاں میری شکر گزاری بجا لاؤ، اللہ فوراً کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی شکر گزاری بجا لاؤ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اللہ کے لیے نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے نبی نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے سوال ہوا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کی فضیلت بہت بڑی ہے، بڑی فضیلت ہے جہاد کی، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ کتنے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا ہے۔ کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ وہ ثواب تمہیں وہیں پہ دے دے گا۔ تم نے کسی سے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے ماں باپ سے اجازت لی؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ پہلے ماں باپ سے اجازت لو تب تم جہاد پہ جا سکتے ہو۔ یعنی ایک عبادت ہے، جہاد کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ماں باپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے تو تم گھر میں رہ کر کے ان کی خدمت کرو گے، تم جہاد پہ نہیں جاؤ گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے والدین کی خدمت کرنا، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رضا ربی تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اگر والدین خوش نہیں ہے تو اللہ کو آپ خوش نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے حقوق کو آپ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس ماں باپ نے آپ کی پرورش کی ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو کھلایا پلایا ہے، اس کے حقوق کو آپ بھول چکے۔ آپ نماز میں ہی مر جائیے، سجدے میں ہی مر جائیے، اگر والدین آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے کہا، رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ والدین خوش ہے تو اللہ خوش ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہے تو اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ والدین ناراض ہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے، والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ہم سے ناراض ہیں تو پہلی فرصت میں آپ ان سے معافی مانگیے، ان کو راضی کیجئے، کیونکہ آپ کی عبادتیں ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھے گی جب تک کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تک تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں، بلکہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ، جیسے چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، اور ایک آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کون بڑا گناہ کر رہا ہے؟ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یہ بڑا مجرم ہے، یا ایک آدمی وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بڑا گناہ مجرم ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ آدمی بڑا گناہ گار ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس نے بھی کبیرہ گناہ کیا، لیکن جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اکبر الکبائر، اس نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک یہ والدین کی نافرمانی کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے۔ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ، اور وہ کیا ہے؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی گستاخی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ آج بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے والدین کو پریشان کر رکھا ہے، صحیح سے ان کی خیال نہیں رکھتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کرتے، ان کو رہنے سہنے کے لیے ان کی ضروریات کی چیزیں پوری نہیں کرتے۔ وہ اپنے میں دھن ہے، وہ اپنے حساب سے جو من میں کرتا ہے لا کر کے دے دیتا ہے، نہیں کیا تو نہیں کرتا۔ ہم جب کہیں باہر سے آتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں نا، ہمارے 4 بچے ہیں تو 4 بچے کو کیا کیا پسند ہے وہ اس کو ہم لیتے ہیں، ہمارے بڑے بیٹے کو یہ پسند ہے تو ہم یہ لیں گے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو میری ماں کو کیا پسند ہے، میرے باپ کو کیا پسند ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی ہم نے سوچا جب میرے ماں باپ ہمارے مطابق، ہماری پسند کے مطابق لے کر کے ہم کو کھلاتے ہیں تو میرے ماں باپ کو تو بھی کچھ پسند ہے، وہ بھی تو کچھ چاہتے ہیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ جب میرا بچہ گھر آئے تو میرے پسند کے کچھ لے کر کے آئے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ وہ کہہ نہیں پاتے، وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم کو سوچنا چاہیے، فیلنگ کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ جب ہم گھر آتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتا ہے، کسی بچے کو آپ گود میں اٹھا لیتے ہیں، اگرچہ آپ بڑے ہو گئے ہیں لیکن آپ کے والد کو بھی یہی خوشی ہوتی ہے جب وہ آپ سے ملتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے والد کے سامنے جا کر کے بیٹھے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں اپنے والدین کو سامنے بٹھا کر کے ان کے سامنے آپ نے پیار سے بات کیا؟ اگرچہ آپ بڑے ہو گئے ہیں لیکن اپنے باپ کے سامنے آپ بچے ہی ہیں، اپنی ماں کے سامنے آپ بچے ہی ہیں، اگرچہ آپ 50 سال کے ہی کیوں نہ ہو گئے، لیکن ماں باپ کے سامنے آپ بچے کی حیثیت سے جا کر کے ان کے سامنے بیٹھیے، ان کے سامنے بات کیجئے، ان کے لیے وقت نکالیے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ آئے نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ روم میں چلے گئے، آپ باپ سے بات نہیں ہوئی، ماں سے بات نہیں ہوئی،
وہ بھی ترستے ہوں گے کہ میرا بچہ میرے سامنے آ کر کے بیٹھتا، میں بھی ان سے 2 باتیں کرتا۔ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ سوچئے، والدین سے بات کیجئے، والدین کے سامنے بیٹھئے، وقت گزاریے، ان کی باتوں کو سنیے، ان کو خوشی پہنچائیے۔ جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہوں وہ سارے کام آپ کو کرنے چاہیے، الا یہ کہ شریعت کے خلاف کام ہو۔ شریعت کے خلاف بھی کچھ والدین حکم دیتے ہیں کرنے کے لیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لیے یا گناہ کرنے کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیاوی معاملات میں اگر وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، تب بھی ان کی اطاعت کرو گے۔ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں اگر گناہ کے کام بتاتے تو نہیں مانو گے، لیکن دنیاوی معاملات میں اگر آپ کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، کسی کے بھی ماں باپ اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا مشرکہ ہے، شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں، تب بھی اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرو گے آپ، ان کی خدمت کرو گے آپ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے آپ۔ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، جریج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اگر وہ بد دعا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جریج ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے عابد، دن رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں رہتے ان کے۔ ہم تو گناہ بھی کرتے، کتنی نافرمانیاں کرتے، جریج اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ایک دن ان کی والدہ آتی ہے اور کسی کام کے لیے ان کو پکارتی ہے، لیکن وہ نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک طرف ماں بلا رہی ہے اور ایک طرف میں نماز میں ہوں، تو انہوں نے ترجیح دیا نماز کو کہ میں نماز مکمل کر لوں، اور پھر اپنے والدہ کے پاس وہ گئے نہیں۔ دوسرے دن بھی ان کی والدہ آئی، پھر پکارے، پھر یہ عبادت میں نماز میں ہے، ان کی ماں پھر واپس چلے جاتی ہے۔ تقریباً 3 دن کا یہ واقعہ، 3 دن ایسا ہوتا ہے، آخر میں ان کی والدہ بد دعا کر دیتی ہے اپنے اس نیک بیٹے کے لیے۔ 24 گھنٹہ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے ان کی والدہ کہہ دیتی ہے اللہ اس کی موت نہ آئے جب تک کہ یہ کسی زناکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بد دعا کر دیتی ہے، چلے جاتی ہے۔ ایک زناکار عورت اس کے پاس آتی ہے، اسے زنا کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن اتنا بڑا متقی پرہیزگار کہاں یہ کام کریں گے، اس کو دھتکار کے بھگا دیا، کسی اور کے پاس زنا کرا لیتی ہے، پھر وہ حمل سے ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نے الزام رکھ دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ذرا سوچئے، ماں نے بد دعا کر دی، ادھر اللہ نے قبول کر لیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے اوپر الزام لگ گیا، کسی مولوی صاحب کے اوپر ہی الزام لگ گیا تو تحقیق دور کی بات، اس کو سب سے پہلے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لوگ ایسے ہی غصے میں آئے اور جریج کو مارنا شروع کر دیا، ان کی عبادت خانے کو بھی گرا دیا۔ تو پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے، آخر کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا درپردہ تم اتنا متقی پرہیزگار بنتے ہو، اتنے بڑے عابد بنتے ہو، اور تم نے زنا کے ذریعے سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ادھر۔ تو اس نے کہا کہ اس بچے کو لے کے آؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ بچہ لایا گیا، جریج نے کہا کہ رہو، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ، اور اپنے انگلی سے بچے کے پیٹ میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں بچے سے، بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول پڑتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو احساس ہوا غلطی کا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ بہرحال 2 باتیں ثابت ہوئی یہاں، ایک یہ کہ اللہ نے اپنے اس عبادت گزار بندے کو اس ایک دن کے بچے کو بول کر کے یہ بتا دیا کہ آپ پاک ہو، بری ہو، آپ نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے ثابت کر دیا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے عابد کے لیے بھی ان کی والدہ نے جب بد دعا کی تو اللہ نے اس کو بھی رد نہیں کیا، اس کے اوپر بھی اس بد دعا کا اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اگر وہ بد دعا کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ مسافر کی دعا، والدین کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کے ساتھ جو لوگ اچھا سلوک کرتے ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ صحرا میں چلے جا رہے تھے، 3 لوگ صحرا میں چلے جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہوتی ہے، وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کا اللہ کو آزمانا تھا شاید، اوپر سے ایک چٹان گرتا ہے اور وہ غار کو بند کر دیتا، اللہ تعالیٰ بند ہو جاتا ہے۔ اب ان تینوں کو موت نظر آنے لگتی ہے کہ اب ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ یہاں سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے، پورا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب تینوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی نیکی ایسی ہو جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، شاید ہم لوگ یہاں سے بچ جائیں گے۔ تو تینوں نے ایک ایک دعا کی تھی، اور ان میں سے ایک آدمی نے یہ دعا کی تھی کہ الہ العالمین تو جانتا ہے میں بکریوں کو چراتا ہوں، میں بکریوں کو چرانے والا، روزانہ جب میں گھر آتا پہلے بکری کا دودھ نکال کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو میں دودھ پلاتا تھا۔ کبھی میں نے اپنے بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا، اپنے والدین پر بچوں کو ترجیح نہیں دیا، پہلے ماں باپ کو پلاتے، جب وہ پی لیتے اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں پھر اپنے بچوں کا؟ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو دینے کے بعد کچھ بچا تو ماں باپ کو لے جا کر کے دیں گے۔ اس شخص نے اللہ سے دعا کی الہ العالمین یہ میرا معمول تھا، روز کا عمل تھا میرا یہ، لیکن اتفاق سے ایک دن میں دور چلا گیا، جب میں رات واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، سو گئے تھے وہ۔ میں نے دودھ نکالا، حسب معمول دودھ کا گلاس لے کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا رہا، وہ سو چکے تھے، میں ان کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ سو چکے ہیں، ان کو میں اٹھا دوں، ان کی نیند میں خلل پیدا کروں، یہ مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو اٹھایا نہیں۔ دودھ کا گلاس لے کر کے رات بھر ان کے سامنے کھڑا رہا۔ ذرا سوچئے، بچے رو رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین بچے رو رہے تھے، میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں ان کو اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو کھلانا پلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ الہی تو جانتا ہے فجر تک میں دودھ کا گلاس لے کر کے کھڑا رہا، جب وہ بیدار ہوئے پہلے میں نے ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ الہی تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، الہی تو اس پتھر کو ہٹا دے یہاں سے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا، تھوڑا سا ہٹا دیا، پھر دونوں نے اپنی اپنی ایک ایک دعا کی، دونوں نے اپنے اپنے ایک نیکی کا حوالہ اللہ کو دیا اور اس کے ذریعے سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پورا کا پورا غار سے ہٹا دیا اور یہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو والدین کی اطاعت کرے، والدین کی فرما برداری کرے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر کہا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد، کہا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کو اللہ کے نبی نے باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دیا۔ جانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ماں کو یہ مقام جو دیا ہے، ماں پیٹ میں 9 ماہ تک اپنے بچے کو رکھتی ہے، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور پھر تکلیف اور درد برداشت کر کے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، بچے کے جنم دینے میں، بچے کو پیٹ میں رکھنے میں اور بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے میں یہ ماں انجام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا باپ کا 4تھے نمبر پہ درجہ ہے۔ تو یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے، اب کون نہیں چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ میری روزی میں اضافہ ہو جائے؟ روزی میں اضافہ کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ کما لوں اور میں زیادہ دن تک جی لوں۔ اس کے لیے انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے، ہر قسم کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں اضافہ کر دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ دن رات ہم محنت کرتے ہیں روزی کے لیے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ نہیں کرے گا، ہم پریشان رہیں گے، روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ والدین کی دعا لیا کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری روزی میں اضافہ کر دیں گے اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا ہے، عبادت قبول نہیں کرتا، نہ اس کی فرض اور نہ ہی اس کے نفل۔ ذرا غور کیجئے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ ان کی نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی ان کی نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں، ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں، تہجد بھی میں پڑھتا ہوں لیکن ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر والدین ناراض ہیں تو تمہاری فرض بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری نفل بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ کے نبی نے، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری محنتیں بیکار ہیں اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ اگر ماں باپ ہم سے خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ والدین کو خوش رکھیں، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ والدین کے دوست کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا، گویا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ والدین جن کے ساتھ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ویسے ہی عزت سے آپ پیش آئیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے، اور اگر والدین انتقال کر چکے ہوں ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے نام پہ صدقہ کیجئے، ان کے نام پہ خیرات کیجئے۔ اس طرح سے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کو نیکی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ ماں باپ انمول چیز ہے، ماں باپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ دولت سے خرید سکتے ہیں لیکن ماں باپ کہیں بازار میں نہیں ملتے ہیں، ماں باپ کہیں خریدے نہیں جاتے ہیں۔ آپ اربوں خربوں کے مالک ہوں گے لیکن ماں باپ آپ نہیں لا سکتے۔ ہر انسان کا ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک ہی ماں ایک ہی باپ ہوتا ہے۔ کسی کا بھی 2 ماں اور 2 باپ نہیں ہوئے آج تک، اور ہوتے بھی نہیں ہیں۔ کہاں سے لائیں گے خرید کر کے؟ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ ان کی خوشی ان کی خدمت کر کے حاصل کیجئے، ان کی دعا لیجئے۔ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، ماں باپ کی دعا لے کر کے نکلیے، دیکھیے آپ کی روزی میں کیسے برکت ہوگی، دیکھیے کیسے مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ماں باپ جب تک آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور ماں باپ کی دعا لینے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنی ضروری ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے، ان کی بات ماننی ضروری ہے۔ اگر یہ سب کام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری عبادتیں بھی اللہ قبول کرے گا۔ اگر ہم نے والدین کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ ہماری عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے، ان کے ساتھ پیار سے بات کیجیے، وہ جو کہتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ کوئی کام بتاتے ہیں آپ کو اور آپ کو ایک اپنا کام ہے، آپ اپنا کام چھوڑ دیجیے اور پہلے اپنے والد کا کام کیجیے، پہلے آپ اپنی والدہ کا کام کیجیے۔ ترجیح دیجیے ان کو اپنے آپ پر، ترجیح دیجیے ان کو اپنی اولاد پر، ترجیح دیجیے ان کو اپنی بیوی پر، تمام لوگوں پر ان کو ترجیح دیجیے۔ ان کو احساس دلائیے کہ ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کا فرما بردار بیٹا ہے، ہم آپ کا فرما بردار اور نیک اولاد ہے، ہم آپ کو کبھی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے، آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کو یہ احساس دلائیے، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، اور جب بھی وہ آپ کے بارے میں سوچے تو آپ کے حق میں دعا ہی دے۔
اس طرح کا سلوک ہم کو کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔